دریائے عنان کے کنارے ایک گھڑ سوار اپنے فالکن کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب گزرتے ایک چکڑے پر پڑی۔ یہ چکڑا ایک اور منگول قبیلے سے تعلق رکھنے والا نوجوان چلا رہا تھا۔ یہ گھڑ سوار چکڑے کے قریب گیا تو دیکھا کہ چکڑے میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو چکڑا چلانے والے شخص کی بیوی تھی۔ گھڑ سوار کو یہ لڑکی بہت زیادہ پسند آئی۔ اس نے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مل کر چکڑے پر حملہ کر دیا۔ چکڑا چلانے والا جو لڑائی کی سکت نہیں رکھتا تھا بھاگ کھڑا۔ اب وہ لڑکی اس گھڑ سوار کے قبضے میں آ چکی۔ یہ گھڑ سوار بورجگن قبیلے کا سردار یسوگوئی تھا۔ وہ لڑکی جو اب اس کے قبضے میں تھی اس کا نام ہولن تھا۔ یسوگوئی نے اپنی خواہش کے مطابق ہولن سے شادی کر لی۔ 1160 میں یسوگوئی اور ہولن کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پیدائش کے وقت خون کا لتڑا ہوتا ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے پیشگوئیاں کی کہ یہ بچہ ایک دن بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ اس بچے کا نام تموجن رکھا گیا، وہی تموجن جس نے آگے جا کر عظیم فاتح چنگیز خان بننا۔ جب تموجن 9 سال کا ہوا تو اس کے والد نے اس کی منگنی اوئنگراد قبیلے کی 10 سالہ لڑکی بورتے سے کرا دی۔ تموجن نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی، لیکن جو ہونے والا تھا وہ تموجن کے لیے اور اس کی انا کے لیے بہت خطرناک تھا۔ ایک دن صبح سویرے ابھی پوری طرح روشنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک گھوڑوں کے ٹھاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ تموجن کے باپ کے ایک دشمن قبیلے مرکد نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس کے ایک شخص کی بیوی ہولن کو یسوگوئی نے زبردستی اغوا کیا تھا اور اس سے شادی کر لی تھی۔ تموجن سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ بدلہ لینے آئے ہیں۔ تموجن نے فوراً اپنی بیوی کو ایک چکڑے میں بٹھایا اور اپنے ایک غلام کو کہا کہ اسے جتنا ہو سکے دور لے جاؤ، اور خود باقی قبیلے والوں کے ساتھ دوسری طرف کو چل دیا۔ اب اسے مکافات عمل کہیں یا تاریخ کی ستم ظریفی کہ تموجن صحیح سلامت پہاڑوں پر پہنچ گیا، جبکہ وہ چکڑا جس میں اس کی بیوی تھی وہ پکڑا گیا۔ اب بورتے بالکل ویسے ہی دشمن کے قبضے میں آ گئی تھی جیسے کبھی ان کی لڑکی یسوگوئی کے قبضے میں تھی۔ جب تموجن کو اس کی خبر ہوئی تو وہ کیرٹ قبیلے کے سردار اونگ خان کے پاس پہنچا اور اس سے مدد طلب کی۔ اونگ خان سے چونکہ یسوگوئی کے قریبی تعلقات تھے، اس نے اپنے تعلقات کی لاج رکھی اور تموجن کو 20,000 کا لشکر دیا۔ راستے میں تموجن کے بچپن کا دوست اور منہ بولا بھائی جموکا بھی 20,000 کا لشکر لے کر مدد کو پہنچا۔ اب تموجن نے مرکد قبیلے کا سراغ لگانا شروع کر دیا اور 400 کلومیٹر دور سائبیریا تک آ گئے، اور یہاں ایک میٹھے پانی کی جھیل کے کنارے اسے مرکد قبیلہ نظر آیا۔ تموجن نے رات کے وقت قبیلے پر حملہ کر دیا جس سے قبیلے میں بھگدڑ مچ گئی۔ تموجن مسلسل بورتے بورتے پکار رہا تھا۔ بورتے بھی قبیلے کے باقی لوگوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی کہ اس کے کان میں تموجن کی آواز سنائی تھی۔ وہ اس آواز کو پہچان گئی اور واپس آئی اور تموجن سے جا ملی۔ اس کے بعد تموجن نے مرکد قبیلے کا وہ حشر کیا کہ جو بھاگ سکتے تھے وہ تو بھاگ گئے، جو نہ بھاگ سکے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ اب بورتے تموجن کو مل تو گئی تھی، لیکن 8 ماہ قید کے دوران وہ امید سے بھی ہو گئی تھی۔ واپسی کے کچھ عرصے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس بیٹے کا نام جوچی خان رکھا گیا۔ تموجن کے خاندان والوں نے تو اس بچے کو مرکد قبیلے کی اولاد قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن تموجن نے بورتے کی محبت میں اسے قبول کر لیا اور کبھی اسے سوتیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ لیکن نہ صرف اس کے خاندان بلکہ اس کے آنے والی اولاد نے بھی جوچی کو کبھی بھی دل سے اپنا نہیں سمجھا اور نہ ہی کبھی اسے اپنا بڑا بھائی تسلیم کیا۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ آپ کو پورا پس منظر بتایا جائے کہ کیوں جوچی سے اس کے بھائی اور اس کے خاندان والے اتنی نفرت کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔